अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद कि मुबारक महीने की मुबारक सातें शुरू होने वाली हैं। और ये कैसे हो सकता है कि हम अपने नाज़रीन के लिए वो ख़ास अमाल लेके हाज़िर ना हो जिनके लिए आप बेताब बैठे हुए हैं, आप मुंतज़िर हैं। बहुत सारे लोग कॉल्स और मैसेजेस पे पूछ रहे हैं, हमारी मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के जो प्लेटफार्म्स हैं उनकी पोस्ट के नीचे कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि सर रबीउल अव्वल की सीरीज़ कब शुरू करनी है। तो नाज़रीन, आपको मुबारक हो। इंशाअल्लाह आज की रबीउल अव्वल के हवाले से जो अमाल की सीरीज़ है उसका आज पहला सबक लेके हम आपके सामने हाज़िर हैं। और वो है बड़ा ही ख़ास अमल, बड़ा ही ख़ास वजीफ़ा। अगर कोई मुझसे पूछे कि रूहानियत में, स्पिरिचुअलिटी में आप किस शख्स को या किसी ऐसे इंडिविजुअल को आप कब ये समझेंगे कि अब वो उस्ताद बनने के काबिल है, अब वो पीर बनने के काबिल है, अब वो मुर्शिद कहलाने के काबिल है, तो नाज़रीन इकराम मेरे सामने उस चीज़ का सिर्फ़ एक ही पैमाना है। और वो पैमाना ये है कि उसकी रसाई आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीशान तक हो। यानी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी मुबारक में तशरीफ़ फरमाओ, उनको ये एज़ाज़ हासिल हो गया हो। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आज का सबक है वो ख़ासल ख़ास इस हवाले से भी बहुत अहम है। इसकी अफादियत को, इसकी इम्पोर्टेंस को और इसके फ़्यूज़ व बरक़ात को बयान करते हुए यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। और ये सबक, ये अमल दरूद ताज के हवाले से, जैसा कि रबीउल अव्वल का महीना है, बड़ी मुबारक सातें हैं और कबूलियत की घड़ियाँ हैं, और इनमें दरूद ताज की क्या ख़ास फजीलत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़ास दरूद पाक जिस शख्स ने भी इसको पकड़ लिया, जिस शख्स ने इसको पकड़ा, यकीन करें वो कभी भी आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत पाक से महरूम नहीं रहा। जिस शख्स ने इसको पकड़ा वो कभी भी आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी मुबारक से दूर नहीं रहा। जिस शख्स ने इसको पकड़ा ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके एक कामिल मुर्शिद और कामिल उस्ताद ना मिला हो। बाकी दीनी दुनियावी जो मुख्तलिफ़ मसले मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो हम सारा साल डिस्कस करते रहते हैं, उसके लिए वज़ाइफ भी बताते हैं, उसके लिए अमाल भी बताते हैं। लेकिन दरूद ताज की क्या बात है, क्या कहने। आज भी जब मैं इसको पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अरसा दराज से मेरे विर्द में मैंने इसकी ख़ुद इस तरह से अमल करके रबीउल अव्वल में ही ज़कात अदा की थी अपने माजी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते शफ़क़त से, और आज ये तोहफ़ा आपके लिए लेके हाज़िर हूँ। नाज़रीन इकराम, आज से पहले जितनी उम्मतें गुज़री, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने पे हमें फ़ख्र है। और हमसे पहले जितनी उम्मतें गुज़री सबके पास नजात का सिर्फ़ एक वसीला था, और वो वसीला सिर्फ़ और सिर्फ तौबा का था। लेकिन आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते हमें नजात के दो वसीले इनायत हुए, एक तौबा और एक दरूद पाक। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। दरूद पाक वो इबादत है जिसके बारे में अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि मैं और मेरे फ़रिश्ते आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ते हैं, दरूद पाक भेजते हैं। मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। और ऐसी इबादत जिसके रद्द होने का ख़दशा तक ना हो, वो दरूद पाक। और इन ख़ास अयाम में यकम रबीउल अव्वल से लेके 12 रबीउल अव्वल तक मुख्तलिफ़ अमाल किए जाते हैं। ज़्यादातर जो कसरत की गई हमारे बुज़ुर्गान दीन की तरफ से वो दरूद पाक के हवाले से, मुख्तलिफ़ दरूद पाक, जिसका जो शुगर रहा, जो नारिया वो पढ़ता रहा, जो वो दरूद पाक पढ़ते रहे, उन्होंने
کثرت کی۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ درود پاک پڑھتے ہیں اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ کے ان 12 ایام میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً پیش کر دیا جائے۔ لیکن جب ہم خاص درود تاج کے حوالے سے بات کریں، درود تاج اس کا نام ایک دفعہ سوچیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے، جو شخص اس کا عامل ہو جاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سر پہ واقعی تاج رکھ دیتے ہیں، تاج سجا دیتے ہیں الحمدللہ۔ اور اس کی تعداد اور اس کا طریقہ کار کچھ تھوڑا سا آج مختلف ہے۔ یہ طریقہ کار، یہ محبت کا ایک خاص عمل درود تاج کی زکوٰۃ کے حوالے سے آپ کو کہیں نہیں ملے گا، آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کوئی نہیں بتائے گا، جو آج یہ بندہ ناچیز آپ کے سامنے رکھنے لگے۔ کرنا کچھ یوں ہے، جیسے ہم پہلے اعمال کرتے ہیں زکوٰۃ کی نیت سے جب ہم بیٹھتے ہیں، اسی طرح سے یکم جیسے ہی آپ کو چاند نظر آئے ربیع الاول کا، آپ اس رات کو بیٹھ جائیں۔ اگلے 12 روز کے لیے ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز اور ایک تسبیح کے ساتھ، ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز اور ایک تسبیح کے ساتھ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھیں، اور 92 ٹائمز 92 دفعہ روزانہ درود تاج کو پڑھیے۔ اور روزانہ جب آپ اس کو 92 دفعہ مکمل کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں، پنجتن پاک سرکار کی بارگاہ میں ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً پیش کر دیا کریں، انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ۔ وہ لوگ جو توفیق رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، وہ ایک عمل اس کے ساتھ اور کر لیں کہ روزانہ جب وہ اس طرح سے پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو 5 عدد گلاب کے پھول ایک پرچ میں سجا لیں اور وہ روزانہ اپنے سامنے رکھ لیا کریں ماشاءاللہ۔ اور جیسے ہی آپ اپنا اس کی پڑھائی مکمل کریں، روزانہ کی تعداد کو مکمل کریں، جب آپ اس کو ہدیتاً پیش کریں تو ساتھ کھڑے ہو جائیں جائے نماز کے اوپر، اور مدینہ شریف گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے اپنے کمر کو جھکا کے وہ جو پرچ ہے آپ کے ہاتھ میں جس میں 5 گلاب کے پھول سجے ہوئے ہیں، انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً پیش کر دیں، اور اس کو 12 روز جاری رکھیں۔ جو لوگ یہ 12 روز نہیں کر سکتے، وہ یہ والا عمل، پھولوں والا عمل درود پاک کے ساتھ 12ویں روز لازمی کریں، اور کچھ نہ کچھ میٹھا بھی اپنے پاس رکھیں، اور یوں آپ 12 ایام میں درود تاج کے ہمیشہ کے لیے عامل ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے عامل ہو جائیں گے۔ اور یقین کیجئے جب آپ اس کو روزانہ 11 مرتبہ یا کم از کم 3 مرتبہ اپنی مدامت میں رکھیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں آپ کی حاضری بھی لگتی رہے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس درود پاک کو ہمیشہ جاری و ساری رکھنے کی آپ کو ہمت، طاقت اور توفیق بھی عنایت فرما دیں گے ماشاءاللہ۔ اور اس کی فیض و برکات کو بیان کرنا ہم جیسے گناہ گاروں کی اوقات ہی نہیں ہے۔ بہت سارے بزرگان دین جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں درود تاج کی کثرت فرمائی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عنایت فرمایا کہ جنہیں آج بھی دیکھ کے جو روحانی مسافر ہیں، روحانی سفر پہ چل رہے ہیں، وہ عش کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی آفت، ہر طرح کی پریشانی، تنگ دستی، تکلیفیں، رجتیں، جادو جنات کے مسائل، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے درود تاج پڑھنے والی جو شخصیت ہوتی ہے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ سعادت عنایت فرماتے ہیں، اسے دور ہو جاتے ہیں، اس کی آزمائشیں آسان کر دی جاتی ہیں، اس کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اور ایک سب سے بڑی بات، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں جی یہ چلا نہ کریں، اس میں یہ ہو جاتا ہے، اس میں یہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ ایک دوسری سینس میں اس کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ جو ذہنی امراض میں مبتلا لوگ ہیں یا روحانی سفر میں بھی جو چل کے اگر درود تاج کے جو عامل ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کبھی ذہنی بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے، وہ کبھی جذب میں نہیں جاتے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت برستی ہے، خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس لیے یہ بڑی مبارک اور بڑی نایاب گھڑی ہیں،
میں نے کبھی کسی کو ضرورت سے زیادہ نہیں کہا کہ آپ یہ عمل کریں، آپ یہ عمل کریں یا آپ یہ عمل کریں، لیکن ربیع الاول جب آتا ہے تو میں جتنے ہمارے محبت کرنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، میں یہ ہاتھ باندھ کے ان سے ضرور گزارش کرتا ہوں سارا سال کوئی عمل نہ کریں، کوئی وظیفہ نہ کریں، لیکن ان دنوں میں درود تاج کا عمل ضرور کر لیا کریں۔ اگر آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی قبولیت ہو جاتی ہے، آپ کے درود و سلام کی، آپ کی حاضری لگ جاتی ہے، تو یقین کیجئے ایک مسلمان کو اور کیا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، جو بھی ہمارے دوست احباب چاہنے والے درود تاج کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں 1 ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک، 1 ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک، تو ان کو عام اجازت ہے وہ اس کی ضرور زکوٰۃ ادا کریں، بعد میں اس کو اس طرح سے مدامت میں رکھیں۔ ہم ناچیز گناہ گاروں کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گزارش میں ضرور کرتا چلا جاؤں کہ 2 رکعت نماز نفل روزانہ پڑھنے بیٹھنے سے پہلے ضرور پڑھیں، اور اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً روز پیش فرما دیا کریں انشاءاللہ۔ اور اسی طرح سے جو پرہیز کے حوالے سے ہم اکثر بتاتے ہیں، جو بھی لوگ ان دنوں میں یہ کریں وہ کم از کم کوئی لمبا چوڑا پرہیز نہ کریں، لیکن ترک حیوانات ضرور کر لیں۔ ترک حیوانات کے ساتھ ان 12 دنوں میں درود تاج کی آپ زکوٰۃ ادا کر لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے، آپ کو استقامت عنایت فرمائے، اور ہمیں یوں ہی زیادہ سے زیادہ خلق خدا کی خدمت میں اس طرح سے وظائف اجازتوں کے ساتھ پیش کرنے کی بھی ہمت، طاقت اور توفیق عنایت فرمائے۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے ربیع الاول کے عمل کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں آپ کے سامنے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔